أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. کیا ان لوگوں کو جو زمین کے اگلے باشندوں کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں، مگر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اس لیے وہ کچھ نہیں سنتے. سورہ اعراف کی 100 نمبر کی آیت ہے. اس میں تمام اقوام عالم، خاص طور پر عرب اور عجم کی موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں وہ تمہارے لیے اس میں ایک درس عبرت ہے زبردست. اس طریقے سے کہ جو واقعات تمہیں سنائے گئے ہیں، جو قوموں کی تاریخ اور ان کے حالات کی خبریں تمہیں جو دی گئی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہوئے، کہ تمہیں اس سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ تم ان کے وارث بنے ہو، ان کی زمینات، ان کے مکانات اور ان کے باغات کے. تم کو سمجھنا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے تکذیب کر کے اپنی ہلاکت کا سامان کیا تھا، تم اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی تھی، ایمان لائے تھے ان کے اوپر، تم اس کو اختیار کرنا. اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جس طریقے سے ہم نے ان کی تکذیب کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کیا تھا، ہم دیگر لوگوں کو بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں اگر وہ ان کے نقش قدم پر چلیں تو. مطلب یہ ہے کہ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف عذاب آئے گا، بلکہ اس کے علاوہ ان کے دلوں پر مہر بھی لگا دی جاتی ہے. لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فرمایا، یعنی ان کے دلوں کو بند کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اس طریقے سے کہ حق اس کو سننے کے قابل نہیں رہتا، حق کو وہ سننا نہیں چاہتے، اور وعظ و نصیحت ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں کرتی. انہیں وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، وہ عبرت قبول نہیں کرتے، وہ ہدایت کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے. پچھلی قوموں کے حالات سننے کے باوجود بھی تو پھر ان کے دل بند کر دیے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر پھر وہ اس پر اللہ سے معافی نہیں مانگتا اور مزید اور ایک گناہ کرتا ہے تو اور ایک سیاہ دھبا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ اس کا سارا قلب گندا ہو جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے. اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر حق جانے کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے. وہ نیکی کا کام کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل اور گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے. اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھتا ہے. اسی کو سورہ مطففین میں اس طریقے سے بیان فرمایا، رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یعنی جب زنگ لگ جائے تو پھر اس کے اندر اچھائی نہیں جا سکتی، یہ بتایا گیا ہے. تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ جو پچھلی قوموں کے حالات کو سننے اور اس کی خبر پانے کے باوجود، جبکہ وہ ان کے جانشین بنے ہیں، ان کی زمینات اور ان کے مکانات کے وارث بنے ہیں یا بننے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر ان کے دل بند کر دیے جاتے ہیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فرمایا، اس کے بعد وہ کچھ نہیں سنتے. مطلب یہ ہے کہ کان سے سنتے تو ہیں
لیکن سمجھ نہیں سکتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، بالکل جانوروں جیسی حالت ہو جاتی ہے ان کی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام، فرمایا سورہ اعراف 9ویں پارے میں۔ یعنی ان کے پاس دل، دماغ، آنکھیں، کان سب کچھ ہے، لیکن اس کا وہ صحیح استعمال نہیں جانتے ہیں۔ جانوروں کی طرح سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں وہ۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر چونکہ وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس لیے ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ واقعات جو بستیوں کے سنائے گئے، جو قوموں کے سنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کے پاس جب ان کے رسول معجزات اور بینات لے کر گئے تو ایک بار انہوں نے کسی چیز کے تعلق سے یہ کہہ دیا، حق کے تعلق سے، کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تو پھر ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ بعد میں چاہے وہ کتنی معجزات اور دلائل دیکھ لیں، کتنی حجتیں ان کے سامنے پیش کر دی جائے، وہ ہمیشہ اس کو غلط ہی کہتی رہے۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا عالم ان کا یہ رہا ہے، اور یہ ایمان نہ لانے کا سبب بن گیا ان کے لیے۔ یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے۔ انسان کو اگر کسی وجہ سے کوئی بات پہلی بار میں سمجھ میں نہیں آئی، غیر واضح تھی اور اس کا وہ انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں سمجھ میں آ گئی اور حق سامنے آ گیا، تو حق کے سامنے آنے کے بعد شرافت کی نشانی یہ ہے کہ اس کو فوراً قبول کر لی۔ بڑے بڑے لوگ، صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا۔ ایک ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت جب ان کے سامنے پیش کر دی جاتی تو وہ جھجکتے نہیں تھے، فوراً ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ یہی طرز عمل ہونا چاہیے ایک انسان کا، ایک اچھے انسان کا۔ لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ یہ غلط ہے تو پھر اس کو غلط ہی کہتے رہے۔ اس کی وجہ سے ان کے ایمان لانے کی جو قوت اور صلاحیت تھی وہ سلب کر لی گئی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتی ہیں۔ وما یشعرکم انھا اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مرہ، فرمایا ایک مقام پر۔ یعنی وہ جو ہے ایسے ہو گئے کہ ایک بار انہوں نے کہہ دیا تو پھر کہہ ہی دیا، بس اس پر ایمان نہیں لائے، اور ان کے دلوں کو ہم پلٹ دیے اور ان کی آنکھوں کو ہم الٹ دیے۔ اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ پہلی بار جب انہوں نے کہا تھا کہ بس یہ غلط ہے تو پھر غلط ہی کہتے رہے، اور ان کے نہ ایمان لانے کا سبب بھی یہی بنا اور ان کی ہلاکت کا سبب بھی یہی چیز بنی۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں وفائے عہد نہ پایا اور ہم نے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یہ کون سا عہد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عہد الست ہے جو اسی صورت میں آخر میں آ رہا ہے، سورہ اعراف میں، جو تمام ارواح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جو قیامت تک نکلنے والی تھی ان کو نکال کر ان سے عہد لیا تھا، الستو بربکم کہہ کر، تو تمام سبھوں نے یہ جواب دیا تھا، قالوا بلا، بے شک یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پوچھا گیا تھا۔ اور جب دنیا میں آئے تو پھر بہت سو نے اس عہد کو بھلا دیا اور مخلوق پرستی میں لگ گئے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ بہت سو نے عہد کو پورا نہیں کیا۔ اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے شاید ایک مسلمان گھرانے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، یہ یاد دہانی کے لیے کہ تم نے جو عہد کیا تھا عہد الست، اس کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو اس کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بلند آواز سے کہہ دیا جاتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چیز چلا جاتی ہے۔
اسی وجہ سے اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایک عہد وہ بھی ہے جو ایمان اور جو ہے اطاعت کرنے کے تعلق سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم میں فرمایا رحمان سے عہد کرتا ہے کہ میں ایمان اور اطاعت کروں گا۔ کیونکہ انسان کو جب پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو وہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس سے نجات پا جاؤں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤں گا اور ان کی اطاعت کروں گا مکمل طور پر۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت 21ویں پارے میں۔ جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں، اور جب کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، اللہ ہی کے لیے جو ہے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے بچا لیا، یہاں سے بچا کر واپس لے کے چلے گیا خشکی میں، تو پھر میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ خشکی میں آتا ہے پھر سے وہی کام کرتا ہے، پھر سے وہی معبودان باطل کو یاد کرتا ہے۔ تو اس میں وہ عہد اور اطاعت کے تعلق سے بھی بات کہی گئی ہے کہ عہد تو کرتا ہے بندہ اللہ سے، لیکن عہد کو پورا نہیں کرتا۔ سب سے پہلا عہد تو عہد الست تھا، اور ایک عہد یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام میں آنے کے بعد یہ کلمہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی ذات کی عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو نبھانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ سب سے بڑا عہد ہے، لیکن اس کے تعلق سے بھی آج انسان پھولا ہوا ہے۔ تو اس میں ان تمام عہدوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ اکثر اس میں سے عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اور ہم نے اکثر کو فاسق ہی پایا، یعنی عہد کو توڑنے والا، گنہگار، اللہ کا نافرمان۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اب یہاں سے پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات اور واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ کافی طویل جو ہے، کئی رکوع تک یہ چلیں گے، سورت کے آخر تک تقریباً۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجانے کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کے بعد فرمایا کہ بات مطلب یہ ہے کہ جو چند خصوصی انبیاء کرام کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا، کہ اس کے بعد آنے والے ہیں حضرت موسیٰ۔ ان کو ہم نے بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون کا تذکرہ کیا، فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ ملا کہتے ہیں سرداروں کو بھی، امراء کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرعون کہا جاتا ہے، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا ہر دور میں، لیکن اس کے نام الگ الگ ہوتے تھے، لیکن ہر ایک کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام روایتوں سے قابوس بتایا جاتا ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فَظَلَمُوا بِهَا بِآيَاتِنَا فرمایا، آیتیں دے کر۔ آیتیں کون سی؟ اس سے مراد توریت یا جو ہے معجزات، کچھ بھی ہو سکتی ہیں، دونوں میں۔ یہ معجزات بھی دے کر بھیجا گیا جس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے، اور تورات جس کی آیتیں پیش کی گئی فرعون کے سامنے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن اس نے ظلم کیا اس کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کیا، اس کا کفر کیا، اس کی قدر نہیں پہچانی۔ جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں اس کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کو نہیں مانا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، فرمایا گیا کہ دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اس میں بھی عبرت و نصیحت کے بے شمار پہلو ہے اس واقعے میں بھی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، آیتوں کا انکار کیا، تو پھر وہ فساد مچانے والے اور جو گنہگار تھے، جو نہیں ماننے والے، ان کا کیسا انجام ہوا۔ تم کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔
اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا